خدا لعنت کرے منصور دوانکی پر، جو بعد میں امام کا قاتل بنا۔ اس منصور دوانکی نے امام کے ایک شاگرد کو تیار کیا، امام کے خلاف مباحثہ اور مناظرہ کیا، اور اس شاگرد کا نام ہے نعمان بن ثابت، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آپ نہیں، جن کا لقب ہے ابو حنیفہ، جو سواد اعظم کے امام اعظم، جسے ابھی میں نے کہا کہ لوگوں کے امام اللہ کے بنائے ہوئے امام کے شاگرد تھے۔ یہ خود نعمان 2 سال امام کا شاگرد رہا۔ یہ کوفے میں امام سے پڑھتا رہا، زانو تلمذ اس نے 2 سال طے کیا ہے امام کے ساتھ، اور یہ اکثر کہا کرتا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں 2 سال امام کا شاگرد نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ کہا گیا جملہ تھوڑی تھا، بھائی سمجھے جو میں کیا کہنا چاہتا، توجہ آئیے، یہ بزرگوں کا جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم ہلاکت سے یعنی بچ گئے، یہ بھی ان کا حسن ظن۔ صلوات پڑھ لے مل کے محمد والے۔ منصور دوانکی نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم تمہیں امام اعظم کا خطاب دیں، تمہیں قاضی القضاء بنائیں اور تمہیں منصب دیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہم جعفر صادق کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے اس کو ختم کرنا چاہتے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ برسر مجلس ہم تیرا اور امام صادق مناظرہ اور مباحثہ کروائیں، اور تجھے ہر حال میں جیتنا ہے، فتح پانا، اور جب تو فتح پا لے گا تو تجھے یہ سارے منصب دے گا۔ اس نے کہا میں ان کا شاگرد ہوں۔ کہا نہیں، علم کسی کی میراث نہیں، تیرے پاس علم ہے، تیرے پاس گیٹس، تیرے پاس قابلیت ہے۔ کہا کہ اچھا کیا دے گا؟ امام اعظم، قاضی القضاء، چیف جسٹس بناؤں گا، تجھے صرف امام کو برسر مجلس شرمندہ کرنا۔ کہا مجھے قائم چاہیے۔ کہا کتنا وقت چاہیے؟ کہا 6 مہینے۔ کہا وقت دیا۔ 6 مہینے اس نے محنت کی، عرق ریزی کی، اور 6 مہینے میں بھائی جان سو تو نہیں گئے، 6 مہینے میں انہوں نے 40 سوالات تیار کیے، 40 مسئلے برسر مجلس امام سے پوچھنے کی، 40۔ اور جب یہ تیاری کر چکا تو خود منصور سے کہا میں تیار ہوں، اب مجلس کا اہتمام کرو۔ امام کو بلوایا گیا، واقعہ طویل ہے، مجلس لگی، 1000 سے زیادہ اعیان سلطنت کی اس مجلس میں شرکت تھی، خود منصور دوانکی بھی تھا اور یہ بھی تھا، اور باقی بھی اعیان سلطنت، وزراء، بشیر، اور امام کو بلایا۔ وہ استقبال اور کیسے امام تشریف لائے، یہ ایک بہت طویل مرحلہ ہے، وہ ختم کرتا ہوں۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے اور مباحثہ اور مناظرہ شروع ہوا۔ کیفیت آ گئی آپ کے ذہنوں میں؟ منصور دوانکی کہتا ہے امام صادق سے کہ کیا اس کی طرف، نعمان بن ثابت حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آپ انہیں جانتے ہیں؟ اب دیکھیں تہذیب آل محمد، امام نے نہیں کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے، امام فرماتے ہم اس کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ آپ تھکے ہوئے میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، جو لفظوں کے قدردان، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ سلامت رہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ کہا کہ ہم اس کی اصل کو پہچانتے ہیں، کہا کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کچھ مسائل ہیں ان کا جواب دو۔ امام نے کہا کہو تمہارے کیا سوالات ہیں، تمہارے کیا مسئلے ہیں؟ بھائی جب 40 سوالات ہیں، اب وقت نہیں، پھر کبھی حاضر ہوا تو سارے سوالات اور ان کے جوابات ہدیہ کروں گا، چند ایک ہدیہ کرتا ہوں۔
تبرکن. توجہ ہے یہ؟ امام سے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مردار اور ذبیحے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ جو خود مر جائے وہ مردار ہے اور جسے ذبح کر دیا جائے وہ ذبیحہ ہے. کہا کہ مردار حرام کیوں ہے، ذبیحہ حلال کیوں ہے؟ ذبیحہ حلال ہے اور مردار حرام. امام نے فرمایا اس لیے کہ جو ذبح ہو جاتا ہے اس کے بدن سے اس کا خون نکل جاتا ہے اور جو مردار ہوتا ہے اس کے بدن میں اس کا خون رہتا ہے. چونکہ خون حرام ہے اس لیے مردار حرام. بھائی توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ کیونکہ یہ امام فوراً جواب دے گا چونکہ خون حرام ہے اس لیے مردار حرام ہے. کہنے لگا اللہ نے خون ہی کو کیوں حرام کیا؟ اللہ خون کو ہی حلال کر دیتا. کہا کہ اللہ خون کو حلال نہیں کر سکتا تھا. کہنے لگا کیوں؟ کہا اس میں ایک نہیں دو نہیں 3 مفسدے، 3 خرابیاں، نہ 3 سے ایک کم. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہ 3 سے ایک زیادہ. سلامت رہے. کتنی خرابی ہیں؟ 3. کہا کیا خرابی؟ کہا جو خون کھاتا ہے اگر جم جائے یا پیتا ہے تو اس کے بدن سے تعفن پھیلتا ہے، یہ ایک خرابی. جو خون پینے کا عادی ہو جائے اسے جذام اور برس ہو جاتا ہے، یہ دوسری خرابی. تیسری وہ قسی القلب ہو جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں میں یہ 3 خرابیاں آئیں. بھائی توجہ کیجئے گا، توجہ فرما رہے. اب سمجھے گا یہ تو امام فوراً جواب دے رہے اور آپ داد دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ علم الہی سے مربوط علم ہے امام کا. اب سر اٹھائیے گا. کہا کہ یبن رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے جو ہم بازار سے گوشت خرید کے لائے ہیں وہ مردار ہے یا ذبیحہ؟ اچھا اس پر لاہوریوں کی خصوصی توجہ چاہیے. پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کھلایا گیا بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جان بیف کے نام پر، مٹن کے نام پر الیاذ باللہ. دوسرے شہروں والے تو لاہور کی مثال دیتے بھائی ہمارے لیے ہم مہمان آ رہے لیکن ہم گوشت نہیں کھائیں. توجہ ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحہ یعنی حلال گوشت ہے حرام؟ بھئی خدا کی قسم فوراً برجستہ فوراً امام نے کہا بڑا آسان ہے. کہا یا ابن رسول اللہ کیسے؟ کہا گوشت کو پکاؤ، اگر پھیل جائے تو مردار ہے، سکڑ جائے تو حلال ہے. بھئی صلوات امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں بھائی جان. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ اگر یہی شرط ہے کہ ذبیحہ حلال ہے تو پھر مچھلی کا کیا ذبیحہ؟ مچھلی فش اس کا کیا ذبیحہ؟ امام نے کہا مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ زندہ مچھلی پانی سے نکال لو تو ذبیحہ ہے، پانی میں مر جائے تو مردار. کہا کہ اس کا تو خون نہیں نکلتا. کہا تو ٹھوکر کھا رہا ہے. یہ جو مچھلی میں ایک تو خون کم ہوتا ہے لیکن جب زندہ مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو تڑپتی ہے، اس کے تڑپنے سے اس کے سارے جسم کا خون اس کے دماغ میں جمع ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہی ہے. تو لہٰذا پانی کے اندر مچھلی مر جائے تو مردار اور پانی سے باہر نکال کے اگر وہ مرے تو ذبیحہ حلال. بھائی جان اس نے 40 سوال کیے، 2 سوال بڑے اہم ہیں وہ میں نے دانستہ روکے ابھی ہدیہ نہیں کر رہا. 40 میں سے
جب وہ 40 سوال کر چکا، سر اٹھائیے گا، تو امام نے کہا کہ میں نے تجھے 40 سوالوں کے جواب دیے اس بھرے مجمع میں، مجھے اجازت ہے میں تجھ سے 40 نہیں بس ایک سوال کروں۔ بھئی اگر آپ خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا، 40 نہیں صرف ایک سوال کروں۔ کہا مولا پوچھئے، سر اٹھائیے گا۔ امام فرماتے تو یہ بتا حالت احرام میں اگر محرم ہرن کے اوپر والے 2 دانت توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ بولو بھائی میرا ساتھ دو، جو جعفری بیٹھے ہو توجہ۔ امام فرماتے حالت احرام میں بہت ساری چیزیں جب احرام پہنا جاتا ہے تو حرام ہو جاتی ہیں، 25 سے 26 چیزیں محرم پر حرام ہو جاتی ہیں، اس میں ایک شکار بھی ہے، اور امام نے اسی کو کہا کہ بتاؤ حالت احرام میں اگر کوئی حاجی یا معتمر ہرن کے اوپر والے 2 دانت توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ کافی دیر سوچ کے بعد کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا۔ کہا تو لوگوں کا امام ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے 2 دانت ہوتے ہی نہیں۔ بھائی جان توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مولا سلامت رکھے آپ کو، توجہ فرما رہے ہیں، جیسے یہ بھی نہ بنو آج کل کے اسلام میں جیسے امام کو چاولوں کے نیچے بھوٹیاں ہی نظر نہ آئے، لوگ اسے بھی امام مانتے ہیں۔ سلوات پڑھ لے مل کے محمد والا بھائی جان، توجہ ہے یہ نہیں؟ بھائی خدا کی قسم، اب اعتراف دیکھیں، عربی کی کہاوت ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضل وہ ہوتا ہے بھائی جان، شرف وہ ہوتا ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے۔ بھائی جان سار اٹھائیے بچے، یہ عربی کہاوت ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، شرف وہ ہوتا ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ 40 سوالوں کے برسر مجلس جب امام نے جواب دیے، یہی حضرت نعمان بن ثابت، حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جب انہیں 40 سوالوں کے جواب ملے، میں ایک بار فراموش کر گیا، اگر اجازت دے تو وہ کوئی فراموش جو بات یاد آئی ہے تو یہ ہدیہ کرو۔ جب وہ امام سے کوئی سوال پوچھتا تھا مسئلہ، امام صرف اسے مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ کہتے تھے اس بارے میں اہل عراق یہ کہتے ہیں، اہل شام یہ کہتے ہیں، اہل مدینہ یہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں۔ یعنی اختلاف آراء کو بھی امام بیان کرتے، اور جب 40 مسئلوں کے جواب دے چکے، اب یہ حضرت نعمان یہ بھول گیا کہ مجھے منصور دوانکی نے مقرر کیا ہے، یہ بھول گیا کہ مجھے قضاوت کا عہدہ ملے گا، یہ بھول گیا کہ مجھے امام اعظم کا خطاب ملے گا، یہ بھول گیا کہ 1000 ایان سلطنت سامنے ہے۔ خدا کی قسم جب تشفی سے جواب ملے، برسر مجلس کھڑا ہوا اور امام کی پیشانی کا بوسہ دے کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو جعفر صادق سے بڑا عالم دنیا۔ توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ اعتراف کیا کہ جعفر صادق سے بڑا عالم کوئی نہیں، جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم۔ اچھا بات امام تک کرتا رہا تو کسی مسئلے میں یہ امام کو زیر نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ میں نے کہا کہ 2 سوال میں نے روک لیے، وہ ایک یہ ہے، توجہ ہے، ہم ناراض نہیں ہونا۔
امام سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، کیا بات ہے کہ جو آپ کے شیعہ ہیں، اب بات شیعوں کی آ گئی، پہلے امام کی بات تھی، اب بات ہماری شروع ہو گئی دربار میں۔ کہنے لگا کہ اے جعفر صادق، کیا بات ہے کہ جو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کی امامت و ولایت کے قائل ہیں، یہ اعمال میں بڑے سست ہیں۔ بھئی اس پہ خاموشی تو ہونی چاہیے، فرش ادا پہ بیٹھے اگر میں اعتراف لے لوں تو سب کا جواب یس ہوگا یا نو؟ یس، ہم اعمال میں سست ہیں۔ اس نے یہی کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے شیعہ، آپ کے ماننے والے اعمال میں سست، یعنی نمازوں میں سستی کرتے، روزوں میں سستی کرتے، حج میں سستی کرتے، زکوٰۃ میں سستی کرتے، خمس کی ادائیگی میں سستی کرتے، نماز میں بہت زیادہ سستی کرتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے امام کا فرمان، اللہ امام فرماتے شیعتنا قولوا لنا زینا ولا تقولوا لنا شینا، اور ہمارے شیعوں ہمارے لیے عزت کا باعث بنا، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنا۔ یہ چھٹے امام کا فرمان، یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ لوگ تم پر انگلی اٹھا کے یہ کہیں یہ جعفر صادق کا ماننے والا، یہ امام زمانہ کا منتظر ہے، یہ امام کا شیعہ ہے، دیکھو اس کا عمل کیسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ برائی کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ واجبات کو ادا نہیں کرتا، یہ خواتین شیعوں کی پردہ نہیں کرتی، بے حجاب رہتی ہیں، علیہ باللہ جو رہتی ہے ان کی مثال نہیں ہیں آل محمد کے شیعہ، کہلاتے ہیں شیعہ، کہلاتے ہیں جعفری، لیکن یہ اعمال ہم انجام دیتے ہیں، یعنی اعمال میں سست، اعمال میں سستی کرتے۔ یہی اس نے کہا کہ آپ کے شیعہ اگر نہ کرتے ہوتے تو وہ کبھی نہ کہتے، اور امام نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہمارے شیعہ سستی نہیں کرتے، سستی کرتے، اور امام فرماتے ہمارے لیے عزت کا باعث قولوا لنا زینا، زینت کا باعث بنو، ولا تقولوا لنا شینا، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنو۔ اگر یہ ایک ہی فرمان اگر امام کا آپ اپنے ذہن نشین کر لیں تو خدا کی قسم ہر عمل کرتے ہوئے آپ کو امام کا چہرہ سامنے آئے گا کہ یہ عمل اگر امام کے سامنے جائے گا تو کیا ہم امام کے سامنے باعث عزت ہو گئی یا باعث شرمندگی؟ قرآن کی آیت ہے اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ وصالح المؤمنین، عمل کرو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمارا ہر عمل امام زمانہ کے سامنے، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اب کس کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ امام کے سامنے۔ ہمارا کوئی ایسا عمل امام کی بارگاہ میں چلا جائے جو ہم لوگوں سے تو چھپا لیں، امام سے چھپا سکتے؟ یہ فرشتے ہمارے اعمال کو لے جاتے ہیں امام کے پاس، امام کی بارگاہ، امام کی بارگاہ۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ امام زمانہ کے حوالے سے پروگرام بہت زیادہ ہوئے، پرسوں بھی ذکر کیا۔ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں اور وہ اپنی بات نہیں کرتا، آپ کے پاکستان کے مرجع آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے امام کے صحیح مددگار اور کیسے امام کے صحیح ناصر بن سکتے ہیں اور کیسے ہم امام کی زیارت کر سکتے ہیں؟ بھئی خدا کی قسم، کلام مرجعیت جو انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، میں وہاں موجود تھا، آج بھی میرے سینے پہ نقش ہے، انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو حبیب ابن مظاہر جیسا بنا لو، امام خود اپنی بارگاہ میں تجھے طلب کرے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر معصوم نہیں تھے، منصوص من اللہ کوئی عہدہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہ ہمارے جیسے ایک شیعہ تھے، لیکن ایسے مضبوط شیعہ تھے کہ بہت سو کو تو امام کربلا لے کر آئے، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر کو طلب کی، امام نے طلب کی، اور کیا کہہ کر طلب کیا
خط کا جملہ ہے، الا رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، کہ یہ خط ہے حسین ابن فاطمہ کس کی طرف؟ فقیہ ترین مرد کی طرف، حبیب ابن مظاہر۔ دیکھیں کہنا اور ہوتا ہے، لکھنا اور ہوتا ہے۔ لکھنا قیامت تک کے لیے سند ہو جاتا ہے، اور امام نے حبیب ابن مظاہر کو فقیہ لکھا۔ کتنے بڑے فقیہ ہو گئے، کتنے بڑے فقیہ ہو گئے جسے امام وقت فقیہ کہتے ہیں۔ ہم آئمہ جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اصحاب آئمہ جیسے بن سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم اصحاب آئمہ جیسے بنیں گے تو امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امام کے منتظرین میں سے قرار دیا، اور منتظرین کی سب سے بڑی ذمہ داری تقوی الہی، اپنے آپ کو تقوی الہی میں ڈھال لیں، ہم امام کے ناصرین میں شمار ہو جائیں۔ کہنے لگا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کہ آپ کے شیعہ عمل میں سنیں، ساتھ ہی کہنے لگا جو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی امامت کے ولایت کے قائل نہیں، آپ کے شیعہ نہیں ہیں، وہ عمل میں بڑے چست ہیں، وہ نمازیں نہیں چھوڑتے، وہ روزے نہیں چھوڑتے، وہ حج نہیں چھوڑتے۔ بھائی جان توجہ ہے، میں بس بیان سمیٹ رہا ہوں، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے ماننے والے عمل میں سست ہیں اور آپ کے مخالفین عمل میں چست۔ بھائی خدا کی قسم، امام نے دشمن کے دربار میں ہماری عزت کو گرنے نہیں دیا۔ سر اٹھائیے گا، کیسے دشمن کے دربار میں امام نے ہماری عزت بنائی؟ سنیں، یہ بھی امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ امام فرماتے سنو ابو حنیفہ، یہ جو شیطان ہے، توجہ، یہ جو شیطان ہے یہ بڑا مردود ہے، اس نے ہمارے شیعوں کو عقیدوں میں گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا۔ بھائی میرا ساتھ دے، میں جملہ ہدیہ کروں، یہ امام کے جملے۔ کہنے لگا، امام فرمانے لگے کہ اس شیطان نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے شیعہ عقیدے میں گمراہ نہیں ہوئے، لہٰذا وہ انہیں اعمال میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمارے شیعوں سے عمل میں سستی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں، شیطان نے ایک ہی مرتبہ انہیں عقیدوں میں گمراہ کر دیا، اب عمل کرتے رہو۔ یعنی الحمدللہ ہم عقیدے میں پختہ ہیں، اگرچہ پاکستان کے حالات اس جملے کے بھی درست اجازت مجھے نہیں دیتے کہ میں پاکستان میں یہ جملہ کہہ دوں، یہاں پہ بھی عقائد کی یلغار ہے تشیع کے اندر بھی، لیکن بہرحال امام نے کتنی ڈھارس اور عزت بنائی ہماری کہ ہمارے شیعوں کو اس نے عقیدے میں، بھائی جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہی ہے، وہ تو کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا، جو شیعت سے نکل گیا وہ پھر جہاں مرضی جائے۔ شیعہ تو تسبیح کے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، جب دھاگا توڑ دیا جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کون سا تسبیح کا موتی کہاں گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر گمراہی ہی گمراہی۔ جو شیعہ ہے وہ عقیدے میں گمراہ نہیں، عمل میں شیطان گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جو مولا فرماتے ہیں ہمارے مخالفین ہیں، جو ہماری ولایت و امامت کے قائل نہیں ہے، انہیں شیطان نے ایک ہی مرتبہ عقیدے میں گمراہ کر دیا۔ اب جتنا بھی عمل کرو، اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں، جو عقیدوں میں گمراہ ہیں وہ جتنے بھی نیک عمل کریں اتنے ہی جنت سے دور جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس گاڑی کے مسافر ہی نہیں ہے جو جنت جاتی ہے۔ بس بیان سمیٹتا ہوں۔ اس نے پھر ایک اور سوال کہا کہ یا ابن رسول اللہ بس یہ بتا کہ سید ہونا کون سا شرط؟
اب سادات کی توجہ چاہیے. جتنے سید بیٹھے مجمع میں، سید ہونا کون سا شرف ہے؟ امام نے اس کا کمال جواب. امام فرماتے ہیں کیا یہ شرف کافی نہیں ہے کہ ہر کوئی ہمارے نسب میں آنا چاہتا ہے، ہم کسی کے نسب میں نہیں جاتے. بھائی سلوات پڑھے امام کی بارگاہ میں بلند کریں. بھائی شاید پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ایسا ماحول بنے یا نہ بنے، میں ایک امام کا سوال اور بتا دوں اور بات ختم کر دوں. سر اٹھائیے گا. اس مجلس میں نہیں، کسی اور مجلس میں امام نے اسی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اے ابو حنیفہ یہ بتا، تو قیاس کرتا ہے تو یہ بتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آیت ہے آخری، کہ خدا فرماتا ہے پھر ہم قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں. تھکے ہیں تو مجھے ابھی بتا دیں، جاگ رہے تو تھوڑا سا جاگیے. کہ سارے بولا جی. اے ابو حنیفہ، اللہ قرآن میں سورہ تکاثر میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. بتائیے کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ابو حنیفہ کہتا ہے مولا یہ یہی ہے، کھا لیا پی لیا پہن لیا، انہی کے بارے میں سوال کرے گا. اس کا یہ کہنا تھا. امام نے فرمایا اگر تو کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، کوئی میزبان تجھے کھانا کھلائے، تجھے کپڑے دے، تحائف دے، تجھے اچھے مشروب پلائے اور پھر تیرا شکریہ ادا کرے، اور پھر کسی ایک مجلس میں تو اور وہ اکٹھا ہو جائے اور وہ مجلس میں کہے کہ ابو حنیفہ میرے گھر آیا تھا، میں نے اسے یہ کھانا کھلایا، میں نے اسے یہ کپڑے دیے، میں نے اسے یہ تحفہ دیا، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ کہا مولا میں اسے کہوں گا یہ بڑا کمینہ ہے، یہ بڑا خبیث ہے، پہلے کھلاتا ہے پھر پوچھتا ہے، پہلے کھلاتا ہے پھر بتاتا ہے. کہا کیا تو نے اللہ کو اپنے سے بھی زیادہ کم عقل سمجھ لیا جو پہلے کھلائے اور پھر پوچھے بتاؤ کیا کھایا کیا پیا؟ اللہ کھانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھے گا جتنا کھاؤ جتنا پیو، یہ نہیں پوچھے گا. ہاں یہ پوچھے گا کہ حلال کھایا یا حرام کھایا، یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا. جب اللہ کھلا کے نہیں پوچھتا، عام بندہ کھلا کے نہیں پوچھتا، تو اللہ کیسے پوچھے گا؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پھر اللہ کس نعمت کے بارے